اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے سامنے اکثر بندوں کے گھروں میں جادو ہو جاتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا۔ تو آج 30 نشانیاں میں ایسی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر کسی نے غلط کام کیا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، جادو کیا ہے، تو یہ 30 نشانیاں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ اگر یہ آپ کے گھر میں یہ محسوس ہوں تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے گھر جادو کا اثر ہے۔ یہ جادو کا جو اثر ہے اکثر گھروں کے اندر ہو چکا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ ان کو گھر میں جادو ہوا ہوا ہے، کیونکہ لوگوں کو معلومات نہیں۔ وہ نمانے جاتے ہیں میڈیکل فیلڈ میں تو وہ اتنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، اتنے ٹیسٹ کروا رہے ہیں، اور 2 نمبر پیروں کے پاس جا کر ان کے پاس پیسہ وہ دے رہے ہیں، تو وہ بھی ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا پراپر کوئی حل بھی نہیں نکل رہا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعہ ہی کیا اس کو جادو ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس چیز کا علم ہو جائے تو پھر یقیناً آپ کسی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے 30 نشانیاں میں بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے، شیطان انسان کو جن راہوں سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے ان میں جادو وہ ذریعہ اور عمل ہے جسے خالصتاً شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں سحر یعنی کہ جادو ایسے امر کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں بھی ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مدد اسرائی کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہوتے ہیں، مثلا کسی کو قتل کر دینا، خون کا استعمال کرنا اور قتل کر کے اس کے خون کا استعمال کرنا، ناپاکی نجاست کی حالت میں رہنا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں سحر جادو یعنی کہ ہر اس کام کے ساتھ مخصوص ہے جس کا سبب مخفی ہو، اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اس میں نمایاں ہو۔ غرض سحر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہوتا ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ امور کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کا جادو کرنا اور اس کی وجہ سے آپ پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگانا اور اس کا ازالہ کرنا حدیثوں کے اندر یہ ثابت ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے جو دوسری حدیثوں کی کتابوں میں بھی اکثر آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے، اور زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبرائیل امین تشریف لائے اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس، جن کو معوذتین کہتے ہیں، جو آخری قرآن کی 2 صورتیں ہیں، وحی کی گئیں۔ اس وقت اللہ کا نزول ہوا ان دونوں صورتوں کا۔ پھر جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یقیناً ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور وہاں سے طلسم لے کر آئے۔ جب وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کی گروں کو ایک ایک کر کے کھولو اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھو۔
جب انہوں نے ایسا کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے، گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا، اس لیے جب کوئی بھی جادو کرتا ہو اس کے لیے شریعت میں بے حد سخت سزا ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہو اور کرتا ہوا پکڑا بھی جائے تو وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، جس کے راوی حضرت جندب بن ابی کہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون پر خلفائے راشدین نے سختی سے عمل کیا۔ انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی دن معاوضات اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کاہلی نہ برتی جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ کالے جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اسی وقت مقررہ پر ہی آئے گی، لیکن جس طرح ظاہری طور پر انسان کا قتل ہو جانا سبب کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے بھی سبب کے درجے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ ازروِ شریعت کسی پر جادو کرنا یا کرانا کفر ہے اور اس کا کرنے والا اور کرانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اگر کسی مسلمان نے یہ عمل کیا یا پھر کرایا تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے ایمان کی تجدید کرے اور کلمہ پڑھے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے، دوبارہ نکاح پڑھائے۔ مختصر یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جادو خالصتاً ایک شیطانی عمل ہے جس سے بچنا، دور رہنا اور مکمل اجتناب کرنا ایمان اور شریعت دونوں کا بنیادی تقاضا ہے۔ جادو جب بھی کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامت ہوتی ہے۔ شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر جادو ہوا ہو اور اس میں کوئی علامت بھی نہ پائی جائے۔ یاد رہے کہ یہ علامات بکثرت بار بار ظاہر ہوتی ہیں۔ جادو کی علامت ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہے۔ نیند میں جادو کی علامت میں سے چند یہ ہیں: ہوا میں اڑنا، سمندر پہاڑ دیکھنا، درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، بلی، قربانی کے جانور، گوشت دیکھنا، بندر، بیل وغیرہ، خنزیر یہ دیکھنا، اور نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہے، اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا، خوفزدہ ہو کر بھاگنا اور برہنہ مناظر دیکھنا، زیادتی کرتے ہوئے محسوس کرنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، اس کے علاوہ قبریں جو ہیں وہ مردے دیکھنا، کھنڈرات، ویرانی جگہ اور نیچے اونچے لمبے جو چھوٹے قد کے سیاہ ہول ہے وہ دیکھنا، خواب میں بھول جانا، سوتے میں دیکھنا، اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے سوتے میں، جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے۔ عیسائیوں کے گرجے، سلیب کے نشان اور پادری وغیرہ یا کسی مخصوص دین کے شعار دیکھنا جاگتے ہوئے جادو کی علامات یہ ہیں۔ اگر جاگتا ہوا ہے انسان، جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اور غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا اور بے حد شکوک و شبہات پیدا ہونا، ازواجی معاملات منقطع ہو جانا، ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے، انجانا سا خوف کہ گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا،
موت کے وسوسے آنا کہ آج مر جاؤں گا، بہت زیادہ بے چینی، شدید غصہ اور بھاگ کر جانا، دل نہ لگنا، دم کے درمیان شدید نیند کا آنا، عموماً پیٹ، چہرے اور گیس معدے میں بننا اور پیٹ پھول جانا، بازو ٹانگ وغیرہ کا سختی سے اکڑنا، کندھے اور سر میں شدید بوجھ محسوس کرنا، معدے میں درد محسوس کرنا جیسے کوئی چیز گیند کی شکل میں گھوم رہی ہے، غیر ارادی طور پر تیزی سے حرکات کرنا، جسم کا گرم ہونا اور ایسے جسم کے جسے کسی نے ڈنڈے مار مار کر پٹائی کی ہے، یا اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا اور خوشگوار نہ لگنا، بے چین رہنا، ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، آنکھوں کے سامنے دھاگے، بال، سانپ وغیرہ نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، کاروبار کا اچانک بند ہو جانا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا اور ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہو جانا، کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی، رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب بات ٹوٹ جانا، ایام میں بے ربطگی، ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا، یا یوں لگتا ہے جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹری رپورٹس کلیئر ہوں، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ کبھی مریض میں ان علامات میں سے کوئی علامات بھی نہیں پائی جاتی اور یہ شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں جو میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں، یہ اس کی مین علامتیں ہیں۔ جس انسان کے گھر میں جادو کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، ان میں سے اگر آپ میں سے کوئی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں تو فی الفور آپ نے یہ فیل کرنا ہے کہ مجھ پر کچھ اس کا اثر ہے۔ تو جب اس چیز کا پتہ چل جائے تو آپ نے نہا کر ظاہری اور باطنی طہارت جو ہے وہ مکمل کرنی ہے اور ہر وقت اس کا خاص خیال رکھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، مسنون اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کریں، خصوصاً آیت الکرسی، سورۃ فلق اور سورۃ الناس شام کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں اور اس کا پراپر معمول بنائیں، دن بھر کثرت سے پڑھتے رہیں تو مزید بہتر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو جادو کا جو اثر ہوتا ہے وہ ختم کرنے کے لیے ایک پہلے ویڈیو میں نے بنائی ہے آپ کے لیے، وہ آپ پہلے سماعت فرمائیں اور اس سے یہ ہوگا کہ اس جادو کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے دوبارہ میں تھوڑا سا آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے 10 مرتبہ سورۃ بقرہ جو ہے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے اور پانی کے اوپر پھونک کر اپنے سب گھر والوں کو پلائیں اور کوشش کریں کہ اس سے ایک ٹپ میں پانی لے کر تھوڑا سا پانی اس میں یہ بھی ڈالیں اور اس کے ساتھ نہائیں اور اپنے گھر کے چاروں کونوں میں تھوڑا تھوڑا پانی یہ چھڑک دیجئے۔ انشاءاللہ گھر کے اندر جتنا سخت جادو ہوگا وہ اس عمل کے ساتھ مکمل ختم ہو جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو ایک بہت حساس ویڈیو ہے، اپنے تمام دوستوں میں، گھروں میں یہ شیئر کرو جو لوگ گھروں سے باہر ہیں۔ اکثر یورپین کنٹریز میں، امریکہ میں ہمیں کافی فون آتے رہتے ہیں، ادھر بھی یہ بہت زیادہ وبا بن چکی ہے، ان دوستوں کو بھی یہ شیئر کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اگر اس قسم کی کوئی بھی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی موکل کے پاس، کسی عامل کے پاس، کوئی کسی جگہ پر پیسے دینے کی ضرورت نہیں، یہ خود عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اس چیز کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ ایک بہت بڑی مرض سے، موت سے
اور سب بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔